दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। फास्ट फूड हर जगह है, गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क तक। सब्जी खाने वालों के लिए सब्जी वाला फास्ट फूड और गोश्तखोरों के लिए तो सबसे ज़्यादा होता ही ये है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करते हैं तो आप वहाँ भी फास्ट फूड ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, फास्ट फूड न सिर्फ ज़मीन बल्कि खला में भी खाना पसंद किया जाता है। 2018 में फास्ट फूड इंडस्ट्री ने ग्लोबली $570 बिलियन का रेवेन्यू कमाया, जो कई ममालिक की इकॉनमी से ज़्यादा रकम है। और तो और ये रकम दोस्तों नासा की उस रकम से 4 गुना ज़्यादा है जो नासा ने चांद पर पहुंचने के लिए खर्च की थी। यानी नासा के प्रोजेक्ट अपोलो की टोटल कॉस्ट सिर्फ $147 बिलियन थी। इससे ज़्यादा का रेवेन्यू ये इंडस्ट्री कमा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको फास्ट फूड की हिस्ट्री और इसकी मकबूलियत का सबसे बड़ा राज बताएंगे। फास्ट फूड की मकबूलियत की एक वजह तो इसके नाम में छुपी है, यानी फास्ट फूड मतलब ऐसा खाना जो जल्दी रेडी और डिलीवर किया जा सके, क्योंकि इसके अज्जा, इसके इंग्रेडिएंट्स मोस्टली प्री हीट या प्री कुक्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं और जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं चंद ही लम्हों में मज़ेदार फास्ट फूड हमारे सामने होता है। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो दुनिया में फास्ट फूड की शुरुआत ऑटोमेट रेस्टोरेंट से हुई। ऑटोमेट एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां खाने पीने की अशिया और मशरूबात फ़रोख्त करने के लिए मशीनें खड़ी होती थीं। ऑटोमेट ऐसे कैफेटेरियाज़ थे जहां लोग आते थे, कॉइन्स यानी सिक्के मशीन में डालते थे और इसके बदले में मशीन ही से इन्हें फ़ौरन खाना सर्व कर दिया जाता था। ये टेक्नोलॉजी जदीद शक्ल में आज भी मौजूद है। दुनिया के पहले ऑटोमेट का नाम कोएजियाना था, जो जर्मनी के शहर बर्लिन में 1895 में खोला गया। उन दिनों लोग इस मशीन से तकरीबन हर चीज़ ले सकते थे, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी और गर्मा गर्म खाना भी। लेकिन फास्ट फूड इंडस्ट्री जिससे आजकल आप और हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसकी असल शुरुआत 1921 में अमरीकी रियासत कैंसस के शहर विचिटा से हुई। व्हाइट कैसल के नाम से पहली फास्ट फूड चेन मुतारिफ करवाई गई, लेकिन उन दिनों ये आइडिया इतना कामयाब नहीं रहा क्योंकि कुछ ही अरसे बाद दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। दूसरी आलमी जंग के दौरान लोग ज़्यादातर घरों ही में रहते थे, इसलिए घर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते थे। मगर जंग के बाद जहां दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां हुईं, वहां खाने के मामले में लोगों की पसंद भी बदलने लगी। लोग जो पहले घरों में कैद थे अब ज़्यादा घूमने फिरने लगे थे और आउटिंग के दौरान लंच और डिनर भी मोस्टली बाहर ही करते थे। 1948 में दो भाई डैक एंड मैक, जिन्हें मैकडोनल्ड ब्रदर्स के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने स्पीडी सिस्टम के नाम से एक रेस्टोरेंट खोला। यहाँ मेन फोकस बर्गर, फ्राइज़ और मिल्क शेक्स पर था। एक मज़ेदार बर्गर सिर्फ 15 सेंट का मिल जाता था उस वक्त। आजकल ये रकम $1.6 के लगभग बनती है। इन एंड आउट बर्गर फूड चेन भी 1948 ही में स्टार्ट हुई। ये अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया का पहला ड्राइव थ्रू बर्गर स्टैंड था। इसके बाद चंद ही सालों में बेशुमार फास्ट फूड चेन्स आने लगी। केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC भी 1952 की शुरुआत है। बर्गर किंग 1954 में शुरू हुआ। 1955 में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खुला। इसी तरह पिज़्ज़ा हट 1958 में शुरू किया गया। यानी ये सब 50s की बातें हैं। अब फास्ट फूड रेस्टोरेंट की बेशुमार फ्रेंचाइज दुनिया भर में मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज एक ऐसा ब्रांड है जिसके राइट्स कोई इन्वेस्टर, कोई सरमायादार ख़रीद सकता है और उसे इस्तेमाल करता है। हर फास्ट फूड की हर फ्रेंचाइज में एक ही मखसूस मशीनरी और सेम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं ताकि उसकी हर फ्रेंचाइज में खाने का जायका एक जैसा हो, लोग कहीं भी जाएं उन्हें एक टेस्ट मिले। फ्रेंचाइज़र इसके बदले में ब्रांड को फ्रेंचाइज फीस भी देते हैं और इसके अलावा माहाना सेल में से हिस्सा भी देते हैं। KFC वो पहली फास्ट फूड चेन थी जिन्होंने सबसे पहले अपनी फ्रेंचाइज ओपन की। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज़ किस फास्ट फूड चेन की होंगी, तो यकीनन आप में से बहुत से लोगों के जहन में मैकडोनल्ड्स आएगा। तो दोस्तों, जी हाँ, इस वक्त दुनिया भर में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज़ की तादाद 38,695 38,695 है, लेकिन ये फिर भी दूसरे नंबर पर है।
یعنی ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ فرینچائزیز ہیں اس کی، جبکہ پہلے نمبر پر سب وے ہے۔ 2019 میں سب وے دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین تھی اور اس کی فرینچائز کی تعداد تھی 40,000، 40,000 سے بھی زیادہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح فاسٹ فوڈ کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ نہ صرف زمین بلکہ خلا سے بھی آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، یعنی زمین سے 250 میل یعنی 402 کلومیٹر اوپر خلا میں جو اسپیس اسٹیشن ہے وہاں سے بھی آپ فاسٹ فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں۔ دوستو، 2001 میں پیزا ہٹ وہ پہلی فاسٹ فوڈ سروس تھی جس نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر پیزا ڈیلیور کرنا شروع کیا تھا۔ اس ایک پیزے کی قیمت بس تھوڑی سی زیادہ تھی عام پیزے سے، یعنی یہی کوئی 10 کا تھا، وہ $10 لاکھ کا۔ پاکستانی حساب سے یہ 16 کروڑ سے اوپر کی رقم بنتی ہے۔ تو یہ ہے لیول فاسٹ فوڈ کی مقبولیت کا دوستو، لیکن اس مقبولیت کے ساتھ ایک اور چیز بھی بڑھی ہے اور وہ ہے ہمارے پیٹ۔ جب فاسٹ فوڈ شروع ہوا تو دنیا بھر میں موٹاپا ایک پرابلم نہیں تھا، بہت کم لوگ فربا موٹے ہوتے تھے۔ لیکن فاسٹ فوڈ شروع ہونے کے 50 سال بعد ایک سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ دنیا کے فاسٹ فوڈ انقلاب کے نتیجے میں صرف امریکہ میں 40% لوگ اوور ویٹ ہو چکے ہیں۔ 50 کی دہائی میں صرف 12% امریکی موٹاپے کا شکار تھے، لیکن 1994 میں یہ تعداد بڑھ کر 23% ہو گئی۔ 2016 میں ایک سروے کیا گیا جس میں یہ چیز سامنے آئی کہ پوری دنیا میں تقریباً 1.9 بلین ایڈلٹس اوور ویٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ریشو 39% بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 340 ملین بچے بھی موٹاپے کا شکار ہیں، یعنی 34 کروڑ سے زائد۔ اس سروے کے بعد فاسٹ فوڈز پر تنقید شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے برگرز کی لیئر بڑھ رہی تھیں، پروفٹ بڑھ رہا تھا، اسے کھانے والوں کے پیٹ کی لیئرز بھی بڑھ رہی تھیں۔ اب اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی، لیکن جیسے سگریٹ کے خلاف کوئی کمپین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی، ایسے ہی فاسٹ فوڈ کا بھی کچھ نہیں بگڑا، بلکہ اس کے الٹ ہوا کہ جو برگر شروع میں بس ہاتھ کی ہتھیلی پر آ جاتا تھا، اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے اسے کھانا کیسے ہے یا اس نے ہمیں کھانا ہے۔ 1954 میں ایوریج ہیمبرگر صرف 3.9 اونس کا ہوا کرتا تھا اور 2006 میں اس کی ایوریج 3 گنا زیادہ ہو گئی، یعنی یہ 12 اونس تک چلا گیا۔ ریسٹورنٹس نے اپنے فوڈ پروڈکٹس کی کوالٹی اب بڑھانا شروع کر دی تھی، اور صرف برگر ہی نہیں، فاسٹ فوڈ کے کولڈ ڈرنکس بھی جو 1950 کی دہائی میں صرف چائے کے چھوٹے سے کپ جتنے ہوتے تھے، اب آدھا لیٹر سے زیادہ کے ہو چکے ہیں۔ فاسٹ فوڈ میں بے شمار کیلریز ہوتی ہیں۔ ایک ایوریج پرسن کو روزانہ 2000 سے 2500 تک کی کیلریز کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ ڈبل برگر، فرائز اور چاکلیٹ شیک سے ایک نارمل انسان ایک ہی سٹنگ میں 2000 سے زائد کیلریز کنزیوم کر لیتا ہے۔ 2018 میں FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے یہ رول بنایا کہ سب فاسٹ فوڈ چینز اپنے پروڈکٹس کے اوپر، ان کی پیکنگ کے اوپر کیلریز کی تعداد مینشن کریں گی، لیکن اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جنہیں برگر پسند ہیں وہ کیلریز تھوڑی پڑھتے ہیں۔ دوستو، فاسٹ فوڈ صرف موٹاپے ہی کا باعث نہیں بن رہا تھا، بلکہ ان کے پلاسٹک کے چمچ، پلیٹس، سٹراز اور شاپنگ بیگز نے دنیا کا ماحول بھی خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹیک آؤٹ آرڈرز کی وجہ سے لگ بھگ 2,69,000 ٹن پلاسٹک ویسٹ ہوتا ہے، جو سمندر کو آلودہ پولیوٹ کر رہا ہے۔ اب فاسٹ فوڈ چینز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایکو فرینڈلی پیکیجنگ یوز کریں، یعنی ایسی پیکیجنگ جو زمین میں اور سمندر میں نقصان نہ پہنچائے بلکہ حل ہو جائے۔ کاغذ کی یا اس طرح کے میٹیریل کی پیکیجنگ بنائیں جو زمین کے اندر جا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ نہ ہو جائیں، اس کو آلودہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ میں بھی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کا بڑا ہاتھ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار فاسٹ فوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہے گرین ہاؤس گیسز۔ یہ گرین ہاؤس گیسز زمین پر ہیٹ کا سبب بنتی ہیں، گرمی کا باعث بنتی ہیں۔
اسے آپ یوں سمجھیے کہ زمین پر موجود ہیٹ ویوز خلا میں جاتی ہیں، لیکن گرین ہاؤس گیسز جو زمین کے فضا کے اوپر موجود ہیں، یہ گیسز اس ہیٹ ویوز کو زمین سے، اس کے ایٹماسفیئر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، اور یہ ہیٹ زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے۔ ان گرین ہاؤس گیسز میں ایک اہم گیس میتھین ہے۔ اب یہ گرین گیسز لائف سٹاک یعنی مویشیوں سے بھی خارج ہوتی ہیں۔ 3.1 گیگا ٹنز میتھین گیس ہر سال گائیاں کاؤز پروڈیوس کرتی ہیں۔ امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ بیف پروڈیوس کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اب زیادہ فاسٹ فوڈ کے لیے اب ظاہر ہے بیف بھی زیادہ چاہیے ہوگا۔ اب زیادہ بیف ہوگا تو زیادہ فاسٹ فوڈ بکے گا، بلینز آف برگرز یعنی ملینز آف کاؤز، اور اگر گائیاں زیادہ ہوں گی تو میتھین گیس کا اخراج، ایمیشن زیادہ ہوگی، الٹیمیٹلی گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی۔ لیکن اس ساری تنقید کے بعد، اس ساری صورتحال کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ برگر اور فاسٹ فوڈز والوں نے اپنے برگر بنانا بند کر دیے ہوں اور کھانے والوں نے کھانا بند کر دیے ہوں، بلکہ اس کے الٹ ہوا۔ دنیا میں فاسٹ فوڈ کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس انڈسٹری کے حال ہی میں بہت زیادہ پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ویجیٹیرینز کے لیے ویج برگر اور فاسٹ فوڈ ہے۔ برگر کنگ نے پہلی بار گوشت کے علاوہ ویج برگر یعنی سبزی والا برگر متعارف کروایا۔ یہ برگر چین دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں میکڈونلڈ کی طرح پھیل گئی۔ اب اس کا اچھا خاصا مارکیٹ میں شیئر ہے دوستو۔ اب آپ پاکستان میں بھی اسے آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ کنگ برگر نے یہ آئیڈیا متعارف کروایا کہ صحت مند سپلیمنٹس برگر کے ساتھ دیے جائیں، جیسے کہ فرائز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ تو اب کئی فاسٹ فوڈ چینز برگر کے ساتھ سلائیڈ ایپلز اور سیلڈز وغیرہ بھی دینا شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ آؤٹ لیٹس رکھنے والے فاسٹ فوڈ برانڈ سب وے کا اعلان ہی یہ ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی ہیلدی ہے؟ جب ہم کسی کھانے کو یا اس میں استعمال ہونے والے اجزاء کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھتے ہیں تو اس کے لیے فوڈ پرزرویٹیو چاہیے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسالہ جات ہوں یا کچھ بھی۔ تو کیا سب وے کے انگریڈینٹس میں فوڈ پرزرویٹیو استعمال نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، 100% ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ فاسٹ فوڈ دنیا بھر کی صحت خراب کرنے کے باوجود دبنگ طریقے سے چلتا ہی چلا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے دوستو ایک راز ہے جو کہنے کو تو ایک کھلا راز ہے، لیکن اسے سمجھتے بہت کم لوگ ہیں۔ آپ کو ہم یہ راز بتا دیتے ہیں کیونکہ آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز، وہ چیز ہے برین۔ جی ہاں، ہمارا ذہن ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ لاجیکل سوچتا ہے، لیکن ایک چیز کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور وہ چیز ہے زبان کے اوپر نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ابھار، ٹیسٹ برڈز۔ تو فاسٹ فوڈ کی تمام کامیابی کے پیچھے ہے چٹخارا۔ آپ اس کے اشتہارات دیکھیں، آپ کو یم کی فیلنگ زیادہ آئے گی۔ اس کے ایڈز کی پوری پروڈکشن میں صحت سے زیادہ ہمارے اندر کے چٹورے اور چٹخورے انسان کو اپیل کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسٹ فوڈ کی مقبولیت ختم ہونے میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ ہمارے ذہن سے کھیلتے ہیں۔ دوستو، آپ کیا برگر اور فاسٹ فوڈ کو انسانی صحت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا آپ اسے بہتر نہیں سمجھتے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کی کوئی پسندیدہ فوڈ چین ہے تو اس کو بھی مینشن کیجیے۔ شکریہ۔